علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بدہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت انہیں دی جا رہی ہے جو پہلے سے ہی اہل ایمان ہیں۔ تو بظاہر یہ حصول حاصل دکھائی دیتا ہے۔ جو مسجد کے اس حال میں نہیں ہیں، ان کو یہ کہا جائے کہ جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو پہلے سے یہاں موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر کہا جائے کہ آپ اندر آ جائیں، تو حیرت تو ہوگی کہ جو چیز پہلے ہی میسر ہے، حاصل ہے، اس کے حصول کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کفار کو دی جاتی تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن اسلام میں داخل ہونے کی دعوت اہل ایمان کو دی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہاں بھی یہ بات کہی گئی، اور یہاں بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کیا معنی ہے؟ تو اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول سمجھ لیں، تو یہ جو اشکال پیدا ہوتا ہے یہ خود بخود دور ہو جائے گا۔ شان نزول جو جمہور مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کے چہرے کے انوار سے مدینہ کی گلیاں چمکنے لگیں۔ کیا وہ ماحول تھا محبتوں کا، عقیدتوں، کیا رنگ تھے جو صحابہ نے پیش کیے۔ جو ہی حضور علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے تو طلع البدر علینا کی صدائیں لوگوں کے لبوں پر تھیں، اور عقیدتوں کا ہجوم تھا۔ کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں، دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، اور کہتی کیا تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ زباں پہ اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں۔ وہ عجیب رنگ تھا، کیفیات کا ایک جہاں آباد تھا، اور حضور کے انوار سے مدینے کی دیواریں چمکنے لگیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل مدینہ المنورہ میں یہودیوں کا سیاسی غلبہ تھا، مذہبی اجارہ داری بھی انہیں حاصل تھی۔
تو حضور تشریف لائے تو انہیں اپنا سب کچھ ڈولتا ہوا نظر آنے لگا، اور انہوں نے سوچا کہ اس آنے والے شخص کا راستہ روکا جائے جس کی طرف لوگوں کا رجحان قلب ہونے لگا ہے، اور اپنے دھرم کو، اپنے دین کو بچایا جائے۔ تو باہم مل بیٹھ کر مشاورت کی کہ اس آنے والے کا راستہ کیسے روکا جائے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ان سے مناظرہ کیا جائے، اور اگر ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے تو پھر ہم اگلی بات سوچیں گے، نہیں تو اس پہ ہی ہم کہیں گے کہ یہ تو ہمارے اعتراضات کا جواب ہی نہیں دے پائے۔ یہودیوں میں پڑھے لکھے شخص تھے عبداللہ بن سلام، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور بڑے سلیقہ شیار تھے، سمجھدار بھی تھے، بات کرنے کا ڈھب بھی جانتے تھے۔ انہیں منتخب کیا گیا کہ تم جاؤ گے اور ان سے بات کرو گے، اور یہ سوال کرنا، شاید اس کے یہ جواب دیں تو ان جوابات پر یہ آگے سے اعتراض اٹھانا، ایک پورا سوال نامہ ترتیب دے کے یہ گھر سے نکلے، اور یہودی علماء کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ گئے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تو یہ گھر سے چلے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، ایک روایت کے مطابق 100 سوال انہوں نے خانہ ذہن میں ترتیب دیے، اور سوالات کی بھاری گٹھڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ بھی جا کے پیچھے بیٹھ گئے۔ حضور اس وقت بات کر رہے تھے صلہ رحمی کے بارے میں، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو صلہ رحمی، ایک دوسرے سے جڑنے کی حضور بات کر رہے تھے۔ تو یہ پیچھے بیٹھ کے سنتے رہے۔ جب مجلس اختتام کو پہنچنے لگی تو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ، کدھر آئے ہو؟ تو یہ سوالات کی جو گٹھڑی باندھ کے لائے تھے اس کی گرہیں کھلنے لگیں، اور ایک ایک سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگا۔ وہ سارے سوال بھول گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی حضور میں آپ کا نوکر بننے آیا ہوں۔ وہ مناظرہ پیچھے رہ گیا، اور حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گئے، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر دی۔ رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ تو کہا حضور میں تو غلام بننے آیا ہوں، بس نوکر بن گئے، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ تو جب حضور کے غلام بن گئے، اب وہ جو منتظر بیٹھے تھے کہ خبر پہنچے گی کہ ہمارے مناظر نے ایسے تیکھے سوال کیے ہیں کہ جواب نہیں دے سکا مسلمانوں کا نبی، جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ وہ بھی نوکر بن گئے تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور بے قابو ہو گئے، اور عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے اور آ کے انہیں کوسنے دینے لگے، عبداللہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تو نے رسوا کر دیا، تو نے کوئی سوال کیا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے علمی شخص تھا، علمی پیاس بجھ گئی تو مان لیا، لیکن ماجرا بڑا عجیب ہوا، تم نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، انہوں نے جواب بھی کوئی نہیں دیا، تم نے مان کیسے لیا؟ ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا، تم نے یہودیت کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو سنو جو بات عبداللہ ابن سلام نے کہی، آپ فرمانے لگے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ چہرے کے اوپر ہی صداقت لکھی تھی، چہرے کے اوپر ہی سچ لکھا تھا۔ مولانا حسن رضا علیہ رحمہ بولے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ ہر نبی کی مہر نبوت اس کے ہاتھ پہ تھی، حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ رکھی گئی۔ امام نبہانی علیہ رحمہ نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں کہ ہر نبی کی مہر نبوت تو ہاتھ پہ ہوتی تھی، حضور کی مہر نبوت ہاتھ پہ نہیں تھی، محاذ قلب پہ تھی، چھپا کے رکھی گئی۔ کیوں؟ تو من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ کسی نبی کے پاس کوئی شخص آتا اور مہر نبوت دیکھتا اور جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور کی مہر نبوت کو چھپا کے رکھا گیا ہے کہ کوئی آئے اور مہر دیکھے اور پھر مانے، اس کی ضرورت نہیں تھی، چہرہ ہی ایسا بنا دیا جو دیکھتا پکار اٹھتا ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا تو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں، تو میں اسلام لے آیا۔ اب عبداللہ ابن سلام جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، کوئی اہم شخص اسلام لے آئے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی توجہ تو ہوتی ہے اور ترغیب بھی ہوتی ہے، تو یہودیوں کے اور لوگ بھی اسلام میں آ گئے، ابن یامین، ابن اسید اور لوگ بھی اسلام میں داخل آ گئے۔ تو جب وہ اسلام میں آئے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھا، تو یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے یہودیت کے زمانے میں، اور اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اور ہفتے کے دن کی تقریم کا معاملہ بھی تھا۔ تو جب اسلام میں آئے تو انہوں نے اسلام کو جب دیکھا سرسری نگاہوں سے، تو اسلام کوئی پابند نہیں کرتا کہ تم اونٹ کا گوشت کھاؤ یا اونٹ کا دودھ پیو۔ انہوں نے سوچا کہ اسلام تو کوئی پابند نہیں کرتا، واجب قرار نہیں دیتا، اور جس دین کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس میں ہم اس کو ناجائز سمجھتے تھے، چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اونٹ کا گوشت قصدن نہیں لیتے اور دودھ بھی نہیں پیتے، تاکہ جو بچپن سے لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے اب تک جو ریت چلی آئی ہے وہ بھی نبھ جائے، اور اسلام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے اونٹ کا گوشت میسر ہوتا پھر بھی نہ لیتے، دودھ میسر بھی ہوتا تو پھر بھی نہ لیتے، اور اسلام پابند بھی نہیں کرتا۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہوں جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کر بھی نہ دیکھا ہو یا دودھ کبھی پی کر نہ دیکھا ہو، تو اسلام کو ہمیں پابند بھی نہیں کرتا۔ تو انہوں نے بھی اس خیال سے کہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وجوب نہیں ہے، اور جس دین کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس دین میں جو ہے وہ ہم مدتوں اس چیز کو ترک کیے رکھا ناجائز سمجھ کے، تو چلو وہ ریت نبھتی رہے۔ تو انہوں نے اس خیال سے اونٹ کا گوشت لینا چھوڑ دیا، جو ہے وہ میسر بھی ہوتا تو نہ لیتے، دودھ میسر بھی ہوتے تو نہ لیتے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تب نازل ہوئی، اور اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب تھے، اور انہیں مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کو کہا گیا کہ اور کوئی اونٹ کا گوشت پیے جو ہے وہ کھائے یا نہ کھائے، دودھ پیے یا نہ پیے، ان پر اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا کیونکہ واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ تم اس کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ یہودیت کی ایک رسم کا تمہیں لحاظ ہے، لہٰذا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ رہے ہو۔ اسلام اتنا غیرت مند دین ہے کہ اپنے امر مباح کو بھی اہمیت کر دیتا ہے، تو اس لیے اگر تم اسلام لائے ہو تو تمہیں اونٹ کا گوشت کھانا بھی پڑے گا، اس کا دودھ پینا بھی پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن میں وہ ایک رسم کا پاس ہے، تو ان کو پابند کیا گیا کہ تم اونٹ کا گوشت کھاؤ گے بھی، اونٹ کا دودھ پیو گے بھی، اور ہفتے کی تقریم کے معاملے میں بھی انہیں حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں وہ ایک رسم تھی جس کو نبھانا مقصود تھا۔ تو اس آیت کریمہ کے اس حصے سے ہمیں اسلام کی غیرت، اسلام کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے کتنا حساس ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، پھر وہ کسی اور سمت نظر اٹھا کر کے کیوں دیکھے۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ ہمارا اصل المیہ یہ ہے کہ ہم سارے دین نبھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس تہذیب میں، جس تمدن میں اور جہاں بھی رہتے ہوں وہاں کے رنگ میں بھی رنگ جائیں اور ہمارا اسلام بھی باقی رہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، اور امت نہیں بن پا رہی ہے۔ ہمیں یہ مزاج دیا گیا ہے کہ تمہارے رسوم و رواج، تمہاری تقویم، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک ایک تمہاری خوشی اور غمی کے موقع پر اسلام نے کامل، مکمل اور اکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ اب تم کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر کے کیوں دیکھو جب تمہارے اپنے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اب عبداللہ ابن سلام کے اس عمل پر خاص طور پہ یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، اور انہیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ تمہیں اونٹ کا گوشت بھی کھانا پڑے گا، اس کا دودھ بھی پینا پڑے گا، اور میں اور آپ اس آئینے کے اندر اپنی زندگیوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس آئینے میں دیکھ کے اپنی معرفت حاصل کرنا اور اپنے آپ کو پہچاننا کہ ہم اس وقت کس پوزیشن میں ہیں۔ وہ اسلام اتنا غیرت مند دین ہے کہ وہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ یہودی بھی داڑھی رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے، باقی لوگ بھی، لیکن فرق کر دیا کہ وہ اپنی داڑھیوں کی مینڈیاں بناتے ہیں،
ان کے اندر گانٹھیں ڈالتے ہیں، موتی پرو لیتے ہیں. کہہ دیا من عقد لحیتہ ان محمد بری منہ، جس نے عقد لگائے، گانٹھیں دی، میڈیاں کی، فرمایا میں اس سے بیزار ہوں. امامہ باندھنے کی تلقین کی تو ساتھ کہہ دیا کہ وہ ٹوپی کے بغیر باندھتے ہیں، تم ٹوپی پر باندھو تاکہ تمہارے ان کے باندھنے کے سٹائل میں فرق ہو جائے. روزے کی تلقین کی تو کہا کہ وہ سحری کے بغیر رکھتے ہیں، تم سحری کھاؤ تاکہ تمہارے اور ان کے رکھنے کے سٹائل میں فرق ہو جائے. وہ تاخیر سے کھولتے تھے، یہ ہمیں تاجیل الافطار کا کہا گیا کہ تم فوری کھولو جو ہی سورج غروب ہو، اس لیے کہ تمہارے اور ان کے روزہ کھولنے کے وقت میں فرق پڑ جائے. 3 اوقات، عند طلوع الشمس، عند استوائها و عند غروبها، جب سورج چڑھ رہا ہو، سر پہ ہو، ڈوب رہا ہو. ان 3 اوقات کے اندر سورج کو پوجنے والوں کی پیشانیاں سورج کے آگے جھکتی تھیں. اب ہمیں پابند کر دیا گیا ان 3 اوقات میں تمہاری پیشانیاں نہیں جھکنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری اور ان کی عبادت کے وقت میں بھی فرق ہونا چاہیے. جو قرآن مجید میں بارہا پڑھتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کہیں ایک بھی نہیں جگہ بھی نہیں کہا گیا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہود تھے، نصارہ تھے، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، قیام سے سیدھا سجدے میں جاتے تھے. تو مسلمانوں کو جو عبادت دی گئی اس میں ساتھ رکوع بھی شامل کر دیا گیا تاکہ ان کی اور ان کی نماز کے سٹائل میں بھی فرق ہو جائے. یعنی یہاں تک حضور جب مدینہ تشریف لائے تو روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، عاشورے کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملتی اس لیے یہود اس نے روزہ رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور پھر فرمایا کہ اگلے سال جو ہے وہ ساتھ ایک روزہ اور شامل کریں. یعنی اب اکیلے عاشورے کا روزہ 10 کا روزہ مکروہ ہے، ساتھ یا 9 کا شامل کرنا ہوگا یا 11 کا شامل کرنا ہوگا، چونکہ ان سے عددی مناسبت بھی نہ ہونے پائے. تو اب میں اور آپ ذرا غور کیجئے، جو خالص عبادتیں ہیں ان میں بھی اسلام ہمارے اور ان کے سٹائل میں فرق دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ چیزیں جو اسلام کے مزاج سے ٹکراتی نہیں ہیں وہ بھی نہیں چاہتا کہ بطور رسم ہمارے اندر موجود ہوں، اور وہ چیزیں جو ہمارے مزاج دین سے ٹکراتی ہوں اور ہم اپنی معاشرت کے اندر ان چیزوں کو قبول کر لیں اور اس کی کئی مجبوریاں ہم پیش کرتے رہیں، تو یہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے لیے درست ہوگا. تو اس ایک آیت کریمہ کے حصے سے ہمیں اسلام کا مزاج، اسلام کی غیرت سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، اس کا طرز زندگی بھی میرا ہو، اس کا انداز معاشرت بھی میرا ہو. میرے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیری طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں محمد عربی کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت اس طرح سے ہمیں مرتب کرنا چاہیے جو اسلام کی تعلیمات ہیں. اور یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے یہ اس کی امانت ہے، اور ہم دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں، جس گوشے میں بھی ہوں، ہم جہاں بھی جائیں اپنا رنگ چھوڑتے ہیں، کسی کا رنگ کبھی بھی اپنے اوپر قبول نہیں کرتے. یہ ہمارا دینی مزاج ہونا چاہیے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بچپن میں ایک جامعہ میں پڑھنے گیا تو وہ ہمارے سے متعلق نہیں تھے، تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے شیخ سعدی کی گلستان میں پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں حمام میں گیا تو وہاں مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تو تیری دل آویز خوشبو سے میں مست ہوا جا رہا ہوں. تو اس مٹی نے بول کے کہا زبان حال سے کہ ہوں تو میں مٹی، لیکن چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشیں در من اثر کر وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، لیکن میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر اثر کر گیا ہے اور میرے میں خوشبو پیدا ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے کہیں ان کے اثرات نہ پیدا ہو جائیں، چونکہ اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. تو فرماتے میرے والد صاحب کہنے لگے کہ حافظ صاحب یہ بتاؤ کہ اثرات مٹی میں پیدا ہوئے تھے یا کہ پھول میں پیدا ہوئے تھے؟
تو انہوں نے کہا کہ حضرت مٹی میں پیدا ہو گئے تھے، پھول کی خوشبو، تو فرمانے لگے کہ پھر اسی تو پھول ہیں، سبحان اللہ، ہم تو پھر پھول ہے، اور ہم اپنا سر چھوڑیں گے نہ کہ کسی کا رنگ قبول کر لیں گے۔ ہم اتنے کمزور مسلمان تو نہیں ہیں کہ کفر کے معاشروں میں آ کر کے کفر کا رنگ اپنے اندر جو ہے وہ سمونا شروع کر دیں، یا ہم اتنے مضبوط مسلمان ہیں کہ آ کر کے اپنا رنگ ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھانا شروع کر دیں۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہم اپنا دیکھیں، ہمارے اندر وہ اسلام کا رنگ، وہ صبغۃ اللہ وہ کتنا پختہ ہے کہ جس کے پاس کھڑے ہمارے وجود سے نکلنے والی شعائیں اس کے اوپر اثر انداز ہو، اور وہ ہمارے کردار سے، ہمارے انداز سے، ہمارے طرز زندگی سے، ہمارے انداز معاشرت سے متاثر ہو، اور ہم اسلام کے نمائندے بن کر کے دنیا کے سامنے جو ہے وہ اسلام کی ایک عملی تصویر پیش کریں۔ اور یا یہ ہے کہ ہم معاشرت سے، مختلف معاشرتوں سے رنگ قبول کر کے اپنی زندگی کے جو گوڑے رنگ ہیں ان کو بھی پھیکا کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اس آیت کریمہ میں درس ہے، اور ہمیں تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے آ جاؤ۔ تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہاری شادیاں، تمہارے بیاہ، تمہاری تقریبات، تمہاری زندگی کا ہر گوشہ، تمہارا کاروبار، تمہارے وعدے، تمہاری وضاقتہ، سب کچھ یہ بتائے کہ تم مسلمان ہو۔ اور وہی جملہ بار بار مجھے اپنے استادوں کا ذہن میں گونج رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں یہی لکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے نہیں صاحب، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت اور رویے ایسے ہونے چاہیے لوگ دور سے پہچان کے کہیں یہ حضور کا غلام نظر نہ آتا ہے۔ اس انداز سے اپنی زندگی کے خاکے میں رنگ بھرنے چاہیے اور اپنے طرز معاشرت کو اتنا پاکیزہ اور اتنا خوبصورت بنانا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن سلام کو خاص طور پہ اس کی تلقین کی گئی، اور ہمیں اس بات کا خوگر بنانے کی جو ہے وہ کا حکم نامہ دیا گیا کہ اپنی زندگیوں کو اور اپنے شب و روز کو یوں مرتب کر لو۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے شب و روز کو یوں مرتب کر لیں گے تو پھر ہم ایک کامیاب انسان کی صورت کے اندر اور کامیاب مسلمان کی صورت کے اندر نمودار ہوں گے۔ لیکن جب ہم مختلف تہذیبوں کا خود مجموعہ بن جائیں گے تو پھر ہم سکون اور طمانینت کو اندر ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن وہ میسر نہیں آئے گی۔ پھر آدھا تیتر آدھا بغیر، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو ہمیں جو ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ایک پورا طرز زندگی، یہ اسلام ایک مکمل پیکج ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جس طرح کچھ ادیان صرف رسومات کے نام کے دین رہے ہیں، اور کچھ ادیان اور کچھ جو ہے وہ مذاہب جو ہیں وہ صرف عبادت کی حد تک رہنمائی دیتے ہیں، باقی معاشرت انہیں دائیں بائیں سے لینا پڑتی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں ہر شعبہ زندگی کے اندر مکمل رہنمائی دیتا ہے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا وغیرہ نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی واش روم جائے تو وہ اپنا بایاں قدم آگے رکھے، یہاں تک کہ آپ نے واش روم جانا ہے تو حضور کی سیرت میں اس کے لیے بھی نمونہ موجود ہے۔ تمہاری سیاسی زندگی، تمہارا کاروبار، انداز معاشرت، کوئی گوشہ زندگی کا تشنا چھوڑا ہی نہیں ہے، اور زندگی کے ہر گوشے میں مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اور جب ہم اتنی رہنمائی فراہم کر دی گئی ہے تو پھر ہمیں دائیں بائیں نظر اٹھا کر دیکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، وہ منزل کی تلاش تیرے نقش کف پا کے بعد۔ جب ہمیں یہ نقوش پا مل گئے ہیں تو پھر کسی اور سمت نظر اٹھا کر دیکھنا بھی توہین جستجو تصور ہوگا۔ تو ہم نے اپنی ساری زندگی کو اس رنگ میں، اس سانچے کے اندر رنگ دینے کا عزم کرنا ہے، اور پھر اس کی برکات ہماری روحوں تک اتریں گی، اور اس کے اثرات ہماری نسلوں تک جو ہے وہ متعین ہوں گے اور مرتب ہوں گے۔ عمومی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو جی ہم نے جیسے زندگی گزار لی جو سو گزار لی، لیکن ہماری اولادوں کو ایک اچھا مسلمان بننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، جناب چلو ہم نماز تو نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ضابطہ ہے کہ جو اولادیں ہیں وہ والدین کے قول سے نہیں، والدین کے عمل سے سیکھتی ہیں۔ تو جب ہم عملی طور پہ ایک اچھے اور صالح کردار کے حامل ہوں گے تو پھر اس کے اثرات ہماری اولادوں پر مرتب ہوں گے۔ آج اگر ہماری اولادوں کو جو ہے وہ
دین سے وہ آگہی نہیں ملتی یا آوارگی ان کے اندر در آتی ہے، تو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بے لاگ سوچنا چاہیے کہ کیا اس کا سبب ہمارے اپنے وجود تو نہیں ہے۔ اگر ہماری خلوتیں سجدوں سے آباد ہیں اور ہماری جلوتیں سجدوں سے آباد ہیں اور ہماری زندگی شریعت بیضاء کی روشنی کے اندر مرتب اور منظم ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ شریعت سے باہر قدم رکھیں۔ ہاں اکا دکا مثال ہوتی ہے، مردہ سے زندہ بھی نکلتا ہے، زندہ سے مردہ بھی نکلتا ہے، لیکن عمومی طور پہ الولد سر لابیہ ہے، اولادیں باپ کا راز ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے انداز زندگی کو جب شریعت بیضاء کے مکمل سانچے میں ڈھال لیں گے اور اٹھتے بیٹھتے شریعت کا پیکر بن جائیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اولادیں جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، عملاً ان راہوں پہ چل پڑیں گی۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی، اپنے شب و روز کی حفاظت کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنی نسل کی حفاظت کر سکیں۔ اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ شام کو دوبارہ آپ کی میری کہیں ملاقات ہونی ہے، تو اس میں اس عنوان سے تھوڑی سی باتیں آپ سے ضرور کروں گا کہ ہم نئی نسل کے سینے کے اندر جو ہے وہ یہ دولت بیدار اور حضور کی محبت کو منتقل کیسے کر سکتے ہیں۔ علماء نے 40 کے قریب ایسے طریقے بیان کیے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی نسلوں کی تربیت اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ تو میں 3 سے 4 چیزوں پر انشاءاللہ جو چیدہ ہیں اور آسان فہم ہیں اور وہ ایسی ہیں کہ وہاں سے اٹھ کے گھر جا کے آپ فوراً شروع بھی کر سکتے ہیں، تو ان ذرائع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو بچا سکیں، چونکہ سب سے قیمتی اثاثہ ہمارا یہ ہے۔ ہم نے اپنے کلچر کو بھی زندہ رکھنا ہے، اپنے دین کو بھی زندہ رکھنا ہے، اپنی تہذیب کو بھی زندہ رکھنا ہے اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اور اس کا اس مجلس کے اندر سادہ میسج اور پیغام میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے اپنی اولادوں کی تربیت کا کہ ہم اپنے عمل سے اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اپنے رویوں سے اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلو ہم جس طرح مرضی زندگی گزاریں لیکن اولادیں تو ٹھیک ہو، یہ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے طرز زندگی کو اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس چمن میں پیروے بلبل ہو، یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا، یا نوا پیدا نہ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔